بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یسریٰ ہے۔ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرے ابا مزدور تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ 3 بہن بھائیوں کو پالنا ابا کے لیے بہت مشکل تھا، تبھی اماں نے سب سے چھوٹی بہن کو میری خالہ کو دے دیا تھا، جن کا بس ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بہت امیر تو نہیں تھے لیکن ہم سے اچھا کھاتے پیتے تھے۔ میرا اپنی خالہ سے بہت پیار تھا کیونکہ میری خالہ 2 ہی بہنیں تھیں اور میری اماں بڑی بہن تھی۔ ان کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، جو خالہ نے اپنے سر پر مجھے 14 جماعتیں پڑھوائی تھیں۔ اماں ابا نے شروع سے ہی ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کا سر نہیں جھکنا چاہیے۔ بچپن سے ہی ہمیں ایسا ماحول دیا گیا تھا جس میں ہم لوگ ہر چیز سے دور رہے تھے، باہر کی دنیا سے بالکل انجان تھے۔ سینچ سینچ کر قدم رکھنا ہمیں سکھایا گیا تھا۔ جہاں عزت نہیں وہاں رکنا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ میں اسکول جاتی تو وہاں میری کچھ سہیلیاں بن گئی تھیں جو بہت تیز اور بری لڑکیاں تھیں۔ وہ مجھے بھی ایسے ہی بنانا چاہتی تھی۔ میں 5ویں جماعت میں تھی جب ایک لڑکی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ ابا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ گھر سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جانا، لیکن اب وہی حفاظت کرتی دیواریں گھٹن بننے لگی تھیں۔ میں اماں کو خبر کیے بغیر اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ سہیلی کا ایک بھائی شرابی تھا۔ یہ بات مجھے اس کے گھر جا کر پتہ چلی تھی۔ میری سہیلی نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس کی اماں بھی عجیب سی خاتون تھیں۔ ایسا ماحول میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا تو میں کمرے سے نکل کر اپنی سہیلی کو تلاش کرنے لگی۔ گھر زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی سہیلی کو تلاش کرتی کرتی ایک کمرے کے پاس سے گزری۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے دبی دبی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو میری جان لبوں پر آ گئی۔ ایک لمبے قد والا آدمی جس نے خود کو کالے رنگ کی چادر میں لپیٹ کر رکھا تھا، اور اس کے بالکل سامنے میری سہیلی کھڑی بولتی چلی جا رہی تھی۔ ایک طرف سہیلی کی اماں کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ چھوٹی تھی مگر اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں سوچوں میں گم ہی تھی کہ میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں جب میری سہیلی کی اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میری روح لرز گئی۔ جب سہیلی کی اماں نے اس نقاب پوش آدمی سے بولا کہ لڑکی کتنے میں خریدے گا، الفاظ تھے یہ سیسا پلائی جو میرے کانوں میں انڈیلی گئی تھی۔ کہنے کو تو میری سہیلی بھی 5ویں جماعت کی معصوم بچی تھی، لیکن اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اس نے اپنی اماں کو دیا بائی کہہ کر بلایا اور مجھے بیچنے کے بعد پیسوں کو آدھا آدھا کرنے کا بول رہی تھی۔ یہ کہیں سے بھی معصوم بچی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے بیچ کر یہاں سے کینیڈا بھیجا جانا تھا۔ مجھے ان سب سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے بھاگنے لگی، لیکن جلد بازی میں میرا پاؤں ٹیبل سے ٹکرایا اور پھر ٹیبل پر پڑا گلاس زمین پر ٹوٹ کر گر گیا۔ اس سے پہلے کوئی باہر آتا میں جلدی سے بھاگ نکلی۔ بھاگتے ہوئے میری سانس پھول رہی تھی مگر مجھے ابھی پریشانی تھی تو بس اپنی عزت کی۔ پورا رستہ ابا کے کہے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اماں ابا نے جس طرح ہمیں دنیا کی دھوپ چھاؤں سے بچا کر رکھا ہوا تھا، آج اس بات کا احساس بہت اچھے سے ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ سوچ ہی میری جان نکال رہی تھی کہ اگر آج وقت پہ میں ان کی باتیں نہیں سنتی تو میرے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہو جاتا۔ میں گھر لوٹی تو پسینے میں شرابور تھی۔ اماں تو دیکھتے ہی پریشان ہو گئی تھیں، میرے صدقے واری جا رہی تھیں۔ تو احساس ہوا یہ تو محبت کی دیواریں ہیں، ان سے باہر تو بس نفرت ہی نفرت ہے۔ میں اماں کے سینے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اماں پریشان ہو گئی تھی لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اس دن کے بعد 2 ہفتے تک میں تیز بخار میں تپتی رہی۔ گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اسکول نہ جانے کی رٹ لگا لی۔ مجھے گھر کی 4 دیواری میں بند رہنا منظور تھا۔ ایک روز میری خالہ کا بیٹا ہمارے گھر آیا تو اماں نے اس سے میرے اسکول جانے کی بات کی، جس پر میری خالہ کے بیٹے نے مجھ سے بہت کچھ پوچھا کہ اسکول کیوں نہیں جاتی۔ مجھے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ کب تک اپنے ننھے دل پر اتنا بوجھ رکھتی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ گھر میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ اسے ہر بات بالکل سچ سچ بتا دی۔ پہلے تو وہ مجھ پر سخت ناراض ہوا، پھر بچی سمجھ کر معاف کر دیا اور مجھے سمجھایا کہ اب سے میں اسکول جاؤں اور وہ خود مجھے چھوڑ کر آیا کرے گا اور روز لینے بھی آئے گا۔ میں اس کی بات پر راضی ہو گئی اور اگلے ہی روز اسکول جانا شروع کر دیا۔ لیکن وہ لڑکی اب اسکول نہیں آتی تھی۔ خالہ کا بیٹا بہت اچھا انسان تھا۔ اس دن سے میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کرنے لگی تھی۔ اس نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی تھی۔ جب میں کالج جانا شروع ہوئی تو اس نے بس ایک بات کی تھی کہ آج کے بعد میں نقاب کر کے کالج آیا جایا کروں۔ مجھے بھی خالہ کے بیٹے کی بات اچھی لگی۔ تب سے میں نقاب کرنے لگی تھی، لیکن میرے دل کا خوف آج تک ختم نہیں ہوا تھا۔
وقت گزرتا گیا اور میرا کالج بھی ختم ہو گیا تھا۔ اماں اب میرے لیے رشتے دیکھنے لگی تھیں۔ کئی رشتے آئے اور چلے گئے، لیکن ہماری غربت کی وجہ سے میں کسی کو پسند نہیں آتی تھی۔ میری اماں نے پریشانی میری خالہ کو بتائی، خالہ نے تسلی دی اور گھر چلی گئیں۔ کئی دن گزرے تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب خالہ اپنے بیٹے کے ساتھ پھر سے ہمارے گھر آ گئیں، ساتھ میری چھوٹی بہن بھی تھی۔ میری خالہ نے آتے ہی میری اماں سے کہا کہ وہ آج اماں سے کچھ لینے آئی ہیں، جس پر اماں کی تو کوئی خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں اماں بھی خالہ کے بیٹے کے لیے میرا سوچے بیٹھی تھیں۔ حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب خالہ نے میری چھوٹی بہن جو خالہ کو ہی دی تھی، اس کا ہاتھ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مانگا۔ میری تو آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اماں ہے کہنے پر کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی خالہ کے بیٹے کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا تو احساس ہوا کہ میں اپنی بہن کے لیے کیوں خوش نہیں ہو رہی۔ اماں کو میں نے جھٹ سے ہاں کہنے کو کہہ دیا تو اماں بھی حیران ہو گئی تھیں اور خالہ کو ہاں کر دی تھی۔ ابا اور بھائی بھی اس رشتے کے لیے تیار تھے، لیکن اماں کی ایک شرط تھی کہ پہلے میری شادی ہوگی اور اس کے بعد بہن کی۔ خالہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں دن رات اپنے رشتے کے لیے دعا گو رہتی تھی کیونکہ اب میری عمر گزرتی جا رہی تھی۔ ایک روز گاؤں سے دور ایک لڑکے کا رشتہ آیا۔ لڑکا نہ صرف پڑھا لکھا تھا بلکہ کافی امیر بھی تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ فضول میں اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کر رہے ہیں، جتنے وہ امیر ہیں میرا رشتہ کبھی بھی نہیں ہونا۔ ادھر اماں نے مجھے ٹپٹا اور مجھے ان کے سامنے لے گئیں۔ اماں کے مطابق سب کچھ بہت اچھا تھا، وہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے۔ جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھی تو لڑکے کی ماں مجھ پر صدقے واری جانے لگیں۔ مجھے دیکھنے لڑکے کا باپ، لڑکے کی ماں اور لڑکے کی ایک چچی بھی آئی تھیں۔ لڑکے کی ایک کزن جو چچی کی بیٹی تھی مجھے کافی غور سے دیکھ رہی تھی کہ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی، جیسے میں نے کوئی گناہ سرزد کر دیا ہو۔ لڑکے کی چچی نے بتایا کہ لڑکے کا ایک اور بھائی بھی ہے مگر وہ گھر پر موجود ہے۔ لڑکے کی چچی تو بہت اچھی تھی، مگر جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں اور باپ بالکل خاموش تھے۔ لڑکے والے گھر گئے اور جا کر اپنی رضامندی دے دی اور اگلے ہی روز ہمیں اپنے گھر بلا لیا۔ اس طرح سے میرا رشتہ ہو گیا۔ لڑکے والوں نے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا۔ اماں اور ابا کو اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ ہماری طرف سے سادگی سے نکاح ہونا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اپنے شوہر کے گھر جانا تھا۔ میرا شوہر دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ مجھے تو حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اتنے امیر لوگ ہمیں کہاں سے مل گئے اور کیسے میرا رشتہ یہاں ہو گیا۔ میری شادی بہت امیر خاندان میں ہوئی تھی، بارات بھی دیکھنے کے لائق تھی کہ عین موقع پر ہمیں 5 سے 6 دیگیں مزید بنوانی پڑیں۔ گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جس کی بارات اتنے دھوم دھام سے آئی تھی۔ گاؤں والے تو میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اتنی بڑی بارات آج تک ہمارے گاؤں والوں نے نہیں دیکھی تھی۔ گاڑیوں کا انبار لگا ہوا تھا، فیشن کرتی عورتیں چمچماتی گاڑیوں سے نکل کر ہمارے بوسیدہ سے گھر میں جا رہی تھیں۔ کچھ عورتیں باتیں کر رہی تھیں تو کچھ خاموشی سے جہاں جہاں جگہ مل رہی تھی بیٹھتی چلی جا رہی تھیں۔ رخصتی کا شور اٹھا تو میں بھی ہر لڑکی کی طرح اپنے اماں ابا کے ساتھ لگ کر رو پڑی۔ مجھے گاڑی میں بہت شان و شوکت کے ساتھ لے جایا گیا۔ اپنے شوہر کے گھر جاتے ہی مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تو وہاں چچی ساس اور سسر اور چچی کی بیٹی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ناشتے کی ٹیبل پر ایک خوبصورت جوان اور بھی تھا تو جس کا چہرہ میرے شوہر سے مل رہا تھا۔ میرے ٹیبل تک جاتے ہی اس نے مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا کہ میں اندر ہی اندر کانپ گئی تھی۔ جب میرے شوہر نے سب کو سلام کیا اور میرا حیرانگی سے اس مرد کو دیکھنے کے بعد مجھے بتایا کہ وہ میرا دیور ہے، میں مسکرا کر سر ہلا دیا اور سب کو سلام کرتی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے شوہر کی چچی کی بیٹی جلدی سے اٹھی اور میرے شوہر کو ناشتہ نکال کر دینے لگی۔ مجھے بہت برا لگا اور کہیں نہ کہیں میرے شوہر نے بھی میرا برا لگنا بھانپ لیا تھا۔ تبھی چچی کی بیٹی کو ٹوک دیا جس پر وہ برے منہ بنا کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے دیور کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، لیکن اس کا انداز کچھ عجیب تھا، جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں۔ شادی کے بعد ہر روز میرا 16 سالہ دیور کمرے میں آ کر میری ویڈیو بنانے لگا۔ 16 سالہ لڑکا بچہ نہیں ہوتا اور اس کا میری ویڈیو بنانا بہت عجیب بات تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ دیور کو ٹوکا کریں۔ شوہر ہر بار کہتا تھا یہ ذہنی طور پر بچہ ہے اور اسے کمرے سے نکال دیتا۔ اب تو مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی، میں بھی چپ چاپ سب برداشت کرتی رہتی۔ ایک روز میں نہا رہی تھی تو جیسے مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے جب ادھر ادھر دیکھا تو اپنا وہم سمجھ کر واش روم سے باہر آ گئی۔ اب تو ہر روز مجھے کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔
میں اکثر اپنے شوہر سے کہتی تو وہ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے تھے کہ یہ میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ دن گزرتے گئے، 3 مہینے کا وقت ہو گیا تھا میری شادی کو۔ میں 3 مہینے سے اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ شوہر سے اجازت لے کر کچھ روز کے بعد میں میکے چلی گئی تو وہاں کا ماحول بہت عجیب تھا۔ سب لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ عورتیں مجھے دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو اندر چھپا رہی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ آسمان تو تب سر پر ٹوٹا جب میں اپنی ہمسائی کو سلام لینے کے لیے گئی۔ میں نے جیسے ہی سلام لینا چاہا تو ہمسائی کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا۔ جب اس نے کہا کہ شکل مومنہ کرتوت کافرانہ، تو میں حیرت سے اپنی ہمسائی کو دیکھنے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہمسائی گھر گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے پیچھے سے 2 عورتیں گزریں تو مجھے دیکھ کر حیرت کرنے لگیں اور باتیں کرنے لگیں۔ میری جان نکل گئی جب ان عورتوں کی بات سنی کہ شادی امیر خاندان میں کیا ہوئی، یہ تو باپ کی ساری لاج شرم حیا ہی بیچ بیٹھی ہے۔ دوسری کی آواز آئی جس نے کہا کہ امیر ہو کر بے شرم ہی ہو گئی ہے، شادی سے پہلے کتنی معصوم لگتی تھی۔ ہو سکتا ہے شوہر نے مجبور کیا ہو۔ ان میں سے ایک عورت کو مجھ پر ترس آ رہا تھا شاید، لیکن کس سے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور دکھ سے عورتوں کو دیکھا جو بولتے وقت کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ ہمسائی اور عورتوں کی باتیں جیسے میرے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سب محلے والے توبہ توبہ کرنے لگے۔ میں نے بھرائی آنکھوں سے سب کی طرف دیکھا۔ تب تک اماں کا دروازہ کھول چکی تھی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میرا بھائی جو مجھ سے تھا تو چھوٹا مگر پھر بھی میری طرف ہاتھ اٹھانے کو بھاگا۔ میں سہم کر اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی اماں سے کہنے لگا کہ اسے گھر سے نکال دیں ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں تو اپنے بھائی کی بات سن کر ہی حیران تھی۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں سب ایسے رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ گاؤں والے بھی مجھے دیکھ کر ایسے کر رہے ہیں جیسے میں کوئی بیماری ہوں اور کسی کو لگ گئی ہوں تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اماں نے روتے ہوئے مجھے بھائی کا فون دکھایا اور فون دیکھتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ فون میں میری ویڈیو چل رہی تھی جس میں نہا رہی تھی۔ جب میں نے نیچے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں بہت گندی زبان لکھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے مجھے وہ تصاویریں بھی دکھائیں جو مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ یہ تصویریں کس وقت کی تھیں۔ تصویریں نازیبا حالت میں تھیں۔ میں خود اپنی تصویریں دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ سب گاؤں والوں کی باتیں یاد آنے لگی تھیں تو دل کیا زمین میں دفن ہو جاؤں۔ ابا سے تو دور، اب تو میں اپنے 3 سال چھوٹے بھائی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی کہ اب تو میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ میری خالہ اور میری خالہ کا بیٹا گھر آئے تو سب پریشان تھے۔ خالہ کو بھی جب ویڈیوز کا علم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو لیے وہاں پہنچ گئی۔ میرا دل کیا کہ میں ان سے پہلے مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ وہی کزن جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی آج اس کے سامنے نظر اٹھانے کے میں قابل نہیں رہی تھی۔ میں روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ باہر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجھے میرے شوہر کا فون آیا میری تو روح کانپ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں فون اٹھاؤں یا نہیں۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرا کزن کمرے میں آیا تو میں نے روتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرے کزن نے مجھے حوصلہ دیا اور تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے۔ 3 سے 4 بار شوہر کا فون آنے کے بعد تھک ہار کر میں نے فون ہی بند کر دیا۔ رات کے وقت میں سب کے درمیان بیٹھی تھی، تبھی میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے پہلے حیرت سے فون کو دیکھا اور پھر بے دھیانی میں کال اٹھا کر ابھی کان سے ہی لگایا تھا کہ مقابل جو نہ جانے کون تھا، واہیات الفاظ سن کر جیسے میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھے میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تو میرے کزن نے مجھ سے فون لے کر اپنے کان کو لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے فون دیوار میں شدت سے لگنے کی زمین پر گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ میں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے کزن نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ ایسا ہوا جو تمہیں عجیب لگا ہو اپنے سسرال میں؟ پہلے تو میرا ذہن کام نہیں کیا، لیکن پھر ایک دم سے میرے ذہن میں جھمکا سا ہوا۔ میرے دیور کا میری ویڈیوز بنانا مجھے یاد آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کزن کو اپنی دیور کی کہانی سنائی، جس پر میرے کزن نے کہا کہ میرا دیور کوئی پاگل نہیں ہے۔ پھر مجھے بھی اپنے کزن کی بات پر یقین سا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میں اپنے گھر واپس گئی تو سبھی آگ بگولا بیٹھے تھے۔ میرے شوہر نے تو مجھے مار دینے کے در پر تھا۔ ہر جگہ یہ ویڈیوز پھیل چکی تھی۔ کون سی ویب سائٹس تھی جہاں میری ویڈیوز اور تصاویر بھیجی گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ یہ سب آپ کے بھائی نے کیا ہے تو میرے شوہر نے میرے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔
میں اپنے دیور کے پاس گئی جو وہاں کھڑا ڈرے سہمے ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دیور کا گریبان پکڑا اور اس کو جھنجھوڑ کر کہنے لگی، میری ساس نے مجھے اپنے دیور سے دور کیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب اس سے پہلے وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ میری خالہ کا بیٹا آگے بڑھا اور میرے شوہر کو سمجھانے لگا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، اسی لیے میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ بہت منت سماجت کے بعد میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ فون میں بند کر چکی تھی، لیکن ہر وقت میرے دماغ میں ایک ٹکٹکی بندی رہتی تھی کہ آخر یہ پہیلی کیا ہے؟ میرا دیور سچ مچ کا پاگل ہے یا بس دکھانے کے لیے ڈھونگ رچا رہا ہے؟ میری چچی اور ان کی بیٹی جو یہاں ہی رہتے ہیں، اب میرے شوہر کی چچی کی بیٹی ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی تھی۔ میرے کزن کے کہنے پر اب میں اپنے دیور پر نظر رکھنے لگی تھی، لیکن مجھے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دیور سب کے سامنے پاگلوں جیسا ہی رہتا تھا۔ ایک روز رات کے وقت میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں رکھی پانی کی بوتل خالی تھی۔ میں کچن سے پانی لینے جانے لگی جب میرے دیور کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے تجسس کے مارے دیور کے دروازے کے ساتھ جب کان لگایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے اندر سے دیور کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ اگلی صبح میں نے اپنی ساس سے کہا کہ رات بھر دیور کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس پر میری چچی کی بیٹی بولی کہ اسے دورے پڑتے ہیں، اس معصوم پر اپنے گناہوں کا ملبہ مت ڈالو۔ میری آنکھیں بھر آئیں کیونکہ میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے کئی روز مسلسل ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک روز میں نے دیور کے کمرے میں ویڈیو آن کر کے فون ایسی جگہ چھپا دیا تھا جہاں سے کسی کی نظر فون پر نہیں پڑے گی۔ رات گزری تو صبح ہوتے ہی دیور کے کمرے سے جانے کے بعد میں کمرے میں جا کر فون لے آئی۔ کمرے میں آتے ہی جب میں نے ویڈیو چلائی تو میرے سر پر ساتوں آسمان گر چکے تھے جب میں نے ویڈیو میں اپنے دیور کو کرسی کے ساتھ رسیوں میں بندھے ہوئے دیکھا اور ایک لڑکی اس کے منہ پر کپڑا دیے اس کو الیکٹرک شاک دے رہی تھی۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میری ایسی حالت دیکھ کر میری طرف آیا اور میرے ہاتھ سے فون پکڑ کر ویڈیو دیکھنے لگا۔ میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں بھی بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا دیور شروع سے ہی ایسا تھا، جس پر انہوں نے نہ میں سر ہلایا۔ میرا شوہر بہت پریشان ہوا یہ سوچ کر کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے بھی اس کے بھائی پر کوئی کیسے ظلم کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ جو بھی ہے یہ نہ صرف دیور جی کا گنہگار ہے بلکہ میرا بھی گنہگار ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اب گھر کے ہر بندے پر نظر رکھنے لگی تھی۔ گھر کے ماحول کے مطابق سب کچھ نارمل نظر آتا تھا، لیکن یہ بات میں اور میرا دیور شوہر ہی جانتے تھے کہ سب نارمل ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ اب میں نے اور میرے شوہر نے رات کے وقت بھی دیور کے باہر کمرے کے باہر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ رات کے وقت میں اور میرا شوہر چھپ کر دیور کے کمرے میں نظر ٹکائے بیٹھے تھے جب کسی کے آنے کی آواز پر ہم دونوں محتاط ہو گئے۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا جب میں نے کمرے میں کسی اور کو نہیں بلکہ چچی کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اچپنے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ جلدی سے دیور کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی جب چچی دیور کو زبردستی کرسی سے باندھ رہی تھیں اور اسے کرنٹ کے جھٹکے دیتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اب کسی طرح میری بیٹی کی پول کھولے گا۔ سب کے سامنے پہلے تو تیرے بھائی نے اسے ٹھکرایا تھا، اس پر اس غریب لڑکی کو گھر میں ہم سب کے سر پر ملکہ بنا کر بٹھا دیا تاکہ وہ ہم سب پر حکم چلا سکے۔ کاش تم نے آج سے 4 سال پہلے میری بیٹی کو گناہ نہ پکڑا ہوتا۔ جب آج اس نے تیرے بھائی کی کمپنی کے کاغذات چوری کر کے اپنے نام کروائے تھے تو آج تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کون اتنا خود غرض اور سخت دل ہو سکتا ہے؟ ایک جیتے جاگتے صحیح انسان کو پاگل کر دیتا جو دولت کے لالچ میں۔ میرے شوہر نے چچی سے خاموشی سے ساری ویڈیو بنا لی اور پھر پولیس کو کال کر کے گھر بلا لیا۔ پولیس کے آتے ہی جیسے سب رک گیا تھا۔ پولیس نے چچی کی ویڈیو دیکھ کر چچی کو گرفتار کیا تو جیسے چچی کے سر پر لگی پٹی پر بھجی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کا نام بھی لے لیا کہ اگر وہ پھنسے گی تو باقی بھی پھنسیں گے۔ پولیس اسٹیشن جا کر جب پولیس نے کارروائی کی تو پتہ چلا چچی کی بیٹی نے بہت سے جرم کیے تھے، جس میں ڈرگس بیچنا اور لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کر بیچنا، پیسے کمانا۔ اسی نے میری ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی۔ صرف اسی وجہ سے میں اس کے جنون میں اس کی ضد پر بھاری پڑ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے دیور کا علاج کروایا۔ میرے کزن اور میرے شوہر نے تمام ویب سائٹ سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی تھیں۔
انسان اپنی نفرت میں کیسے بھول جاتا ہے کہ وہ انسان سے جانور بنتا جا رہا ہے۔ انسان کو ہر چیز کی سوچ سمجھ ہوتی ہے، مگر جانور سوچ سمجھ نہیں رکھتا، اور انسان نفرت میں انسان سے جانور بن جاتا ہے، جو اپنی ساری عقل کھو دیتا ہے، اور دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔